انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ کی توفیق سے 28ویں تراویح میں 29واں پارہ آپ نے سماعت کیا۔ 29ویں پارے میں سے سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جن کو اصحاب الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ قرآن عزیز یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی واقعات بیان کیے، واقعات کے اسی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے جس پہلو میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، کچھ سیکھ ہے، اسی پہلو کو قرآن عزیز نے اجاگر کیا ہے۔ بہت سارے تفاصیل آپ کو نہیں ملیں گے اس میں، اس لیے کہ یہ کوئی تاریخی ہسٹری والی بک نہیں ہے کہ بالکل تسلسل کے ساتھ کوئی چیز بیان کی جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں جا بجا الگ الگ پیرائے میں اللہ نے ذکر کیے، یکجا کہیں تفصیل کے ساتھ آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی۔ جہاں جیسی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اتنے ہی پہلو کو اجاگر کیا۔ جب کوئی بات سمجھانی تھی، کوئی بات بتانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے کچھ واقعات کو اور واقعات کے ایک پہلو کو امت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکہ والوں کو بھی آزمائش میں ڈالا جیسا کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب انہوں نے ٹھان لیا، قسم کھا لی کہ وہ صبح صبح ہی اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے، ولا یستثنون، اور انہیں اپنے اس پلاننگ پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھی چھوڑ دیا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ یہ باغ والے کون تھے، کب کے تھے، کس دور کے تھے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یمن میں صنعاء سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام ضربان تھا، ضاد را واو الف نون، ضربان نامی ایک بستی تھی۔ اسی بستی میں ایک نیک انسان کا ایک باغیچہ تھا، پھلوں کا، کھجور اور انگور کے باغیچے تھے اس کے، اسی کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے اس کو جو باغ دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے سخی بھی بنایا تھا، دولت بھی دی تھی تو ساتھ میں دلدار بھی اللہ نے اس کو بنایا تھا، وہ سخی تھا بہت۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی باغ میں فصل تیار ہوتا تو ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ اگلے فصل کی تیاری کے خاطر اخراجات کے لیے رکھ لیتا، اور ایک حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اور چونکہ اس کا یہ طریقہ تھا اس لیے جب بھی پھل اتارنے کا وقت ہوتا تو کٹائی کے دن فقراء، مساکین
غربا وہ خود ہی وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، اور وہ بلا امتیاز ایک حصہ پورا 1/3 وہ ان میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنا فرض کیا ہے، 2.5%۔ 100 روپے میں 2.5 روپے یہ آپ نے دینا ہے صرف، باقی 97.50 آپ کا ہے، وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ کتنا دینا ہے؟ صرف 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دینا، لیکن وہ بھی بھاری پڑتا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ 3 حصے کر ڈالتا تھا۔ اگر ہم عشر بھی سمجھیں تو عشر بھی کیا ہے؟ 10واں حصہ اور 20واں حصہ، یعنی جتنا پھل تھا اس پھل کا 10واں حصہ اگر وہ اللہ کے راستے میں دیتا تھا تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ 1/3 دے دیتا تھا، تو یہ اس کا معمول تھا۔ جب یہ شخص انتقال کر گیا اور وارث اس کی اپنی اولاد ہوئی اس باغات کی، تو دینداری کا جو جذبہ باپ میں تھا بچوں میں اتنا نہیں تھا، تھے مسلمان لیکن دینداری کا وہ جذبہ ان کے اندر نہیں تھا۔ انہیں وہ اپنے والد صاحب کا یہ تقسیم پسند نہ آیا، ان کو لگتا تھا کہ یہ تو دولت لٹا دے رہے ہیں، کھیت ہمارا، محنت ہماری، باغ ہمارا، اور ہم ایسے ہی محنت کر کے سب کچھ کر کے اور 1/3 جو ہم دوسروں کو دے دیں۔ تو ان کو لگتا تھا کہ اگر 1/3 دینا ہم بند کر دیں تو ہمارے پاس بہت سارا دولت جمع ہو جائے گا، اور 1-2 سال میں مزید ایک اور باغ لگانے پر ہم قادر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ یہ جو ریت ہے ہمارے باپ کا، جو طریقہ تھا، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ باغ ہمارا ہے تو ہمارا ہی حق ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب جب کٹائی کا وقت آئے گا، فصل تیار ہوں گے، پھل اتارنے کا ٹائم آئے گا، تو کیوں نہ ہم اس کو پلاننگ کے ساتھ اراٹھی میں اتار لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پتہ نہیں چلے گا غریبوں کو تو وہ آئیں گے نہیں، اور جب آئیں گے نہیں تو کم سے کم ہمیں تنگ نہیں کریں گے، ان کی نگاہ میں ہم برے نہیں بنیں گے، اور بعد میں آئیں گے تو دیکھا جائے گا کوئی تھوڑی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان کو دیں ہی۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس قدر پلاننگ کی، سارے کے سارے مل کر کے، اور اپنے اس پلان پر عمل کرنے کے لیے سو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اور جو وقت انہوں نے طے کیا تھا کہ فلاں وقت میں چپکے سے نکلیں گے، پھل توڑیں گے اور گھر کو لا لیں گے، تو ایک دوسرے کو چپکے انہوں نے جگایا۔ لیکن اس پوری پلاننگ میں انہوں نے اللہ کو بالکل یاد نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ، آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے تو تعلیم کیا ہے؟ انشاءاللہ کہہ لو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پلاننگ تو ہو گئی، یا ایسا ہی ہے کہ جیب میں ہمارے پیسہ ہے، بازار جا رہے ہیں، سامان لانا ہے، اس میں انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جیب میں ہمارے پیسہ ہے، ہاتھ میں گاڑی ہے، بازار جائیں گے، سامان خریدیں گے، گھر کو لائیں گے، لیکن آپ کو یہاں سے بازار جانا ہے، وہاں تک بحفاظت واپس آنا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے بیچ میں، آپ کی جیب کٹ سکتی ہے، آپ کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی پلاننگ کی،
لیکن انشاءاللہ نہیں بولے. انشاءاللہ کہا نہیں انہوں نے, اللہ کی مشیت کو انہوں نے شامل نہیں کیا. اب وہ وقت مقررہ پر نکلے, کھیت کی طرف اپنے بڑھے, لیکن ان کی جو پلاننگ تھی اس پلاننگ پر اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا. اللہ فرماتے ہیں فطاف طائف من ربک وہم نائمون. انہوں نے جیسے ہی یہ ارادہ کر لیا کہ غریبوں کو, مسکینوں کو محروم کریں گے, نیت کی, عزم کیا, اللہ کے جانب سے عذاب کا طوفان آیا. اور وہ ابھی پلاننگ کر رہے تھے کہ وہ سارا کا سارا باغ ان کا جل کر کے ختم ہو گیا, سب جل گیا, کچھ نہیں بچا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, قرآن یہ کہتا ہے کہ کٹی ہوئی کھیتی کے مانند, کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ, خالی راکھ تھا, سب جل گیا. اب جب وہ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ نقشہ ہی بدلے ہوا ہے, کچھ ہے نہیں یہاں پہ. تب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی. کسی کا حق مار کر کے کروڑ پتی نہیں بنایا جا سکتا ہے. اللہ چاہے تو نعمتیں جب چاہے لے سکتا ہے. حق دیتے ہوئے اطمینان والی زندگی اللہ دے, اسی میں برکت ہے. چونکہ نیک تھے وہ, اور نیک انسان کے اولاد تھے وہ, اس لیے بہت جلدی ان کو اپنے غلطی کا احساس ہو گیا. اور آپس میں پھر ایک دوسرے کو الزام دھرنے لگے, تم نے بولا تھا, تمہاری پلاننگ تھی, انہیں بولا نہیں تمہاری تھی, انہیں بولا نہیں تمہاری تھی, اور سب مل کر کے ہی کر رہے تھے. تو اب کہتے ہیں کہ اب پچھتانے سے کیا ہوگا, جب چڑیا چگ گئی کھیت, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کیا, نادم ہوئے, اور پھر اللہ سے امید لگائی کہ ہمارے والد صاحب جو کر رہے تھے یقیناً بہتر کر رہے تھے, ان کا طریقہ اچھا تھا, ہم بھی وہی کریں گے. وَعَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم توبہ کرتے ہیں اپنی حالت سے, ہم کو سمجھ میں آ گیا. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز ہم کو عطا کرے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین جب پکڑ کرتا ہے تو اللہ کے پکڑ کی صورت ایسی ہوتی ہے, اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے, بہت زیادہ سخت ہے. لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین کے پکڑنے کی صورت یہ ہے, ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی جانب سے ڈھیل ہے, ایک نہ ایک دن جب اللہ پکڑے گا تو اس طرح کی حالت ہو جائے گی. اب اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی چیز ہے, کئی ساری باتیں ہیں اس واقعے میں. نمبر 1, پہلی چیز یہ کہ نعمتیں جس بھی شکل میں انسان کے پاس ہوں, مال, دولت, عزت, عہدہ, منصب, اولاد, اسٹیٹس, کسی بھی شکل میں ہو, یہ اللہ کے جانب سے آزمائش ہے, امتحان ہے. اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں, اس نعمت کو پا کر کے ہماری زبان پر شکر گزاری ہے یا پھر جو کچھ ہے وہ بھی کم لگ رہا ہے, ناشکری کرتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جس کو جتنا جو بھی دیا ہے وہ کیا ہے, وہ اس کے لیے آزمائش کا سبب ہے. کب اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے لے معلوم نہیں ہے. کس نعمت کے ذریعے سے امتحان لے لے, کس نعمت کے ذریعے سے ہم کو آزمائش میں مبتلا کر دے نہیں معلوم.
لہذا ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور جو کچھ جتنا جس کو ملا ہوا ہے اس پر اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلی سیکھ ملتی ہے اس واقعے سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسکین، محتاج، غربا، فقیر، سماج کے نادار قسم کے لوگ، ان کی مدد کرنے سے نعمت باقی رہتی ہے۔ یعنی جب نعمت کا ہم استعمال کریں گے، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے بندوں میں جب ہم صرف کریں گے تو مال میں اضافہ بھی ہوگا، اور وہ جائیداد و پراپرٹی باقی بھی رہے گی، اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو ایسے راستے جو ہے آپ کی آمدنی میں بڑھاوے اور اضافے کا بنا دے کہ آپ سوچ بھی نہ سکیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، دینے سے کم نہیں ہوتا ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ رب العالمین دے گا، فَيُضَاعِفُ لَهُ، اللہ بڑھا چڑھا کے کئی گنا دے سکتا ہے، تو یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ تمہاری مدد تمہارے اپنے سماج میں موجود جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کے وجہ سے اللہ کرتا ہے۔ سماج میں اگر کچھ لوگ مسکین ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو اللہ نے دولت میں ان سے برتر بنایا ہے، یاد رکھیے۔ دولت کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تاکہ تم سماج میں موجود نادار طبقے کی مدد کرو، اس بات کو یاد رکھیے۔ ورنہ کوئی خاص رتبہ اللہ کے پاس ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو زیادہ دے دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ تم سماج اور معاشرے میں جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد کرو۔ تو نعمتیں باقی رہیں گی اگر ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے سے محتاجوں کی، غریبوں کی ہم مدد کریں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہی غریبوں کو محروم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ وہ نعمت ہی چھین لی۔ یعنی فائدہ تو فائدہ، پونجی ہی چلی گئی پوری، راس المال ہی ختم ہو گیا، سب چلے گا نا، کچھ نہیں بچا۔ تو تھوڑا 1/3 بچانے کے چکر میں پورا چلے گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں، صدقے میں ہم کوتاہی کریں، کمی کریں، کچھ بچانے کے لیے ہیلا، راستہ، بہانہ سب اختیار کریں۔ تھوڑے سے چیزیں بچانے کے چکر میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ٹیکس سے بچنے کے چکر میں لون لے لیتا ہے، سمجھنا؟ ایک جرم تو ہے ہی کہ انسان ٹیکس میں چوری کرے، یہ جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ آدمی سود میں چلا جائے، سود میں چلا جائے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے یہ۔ تو لوگ ایسا کرتے ہیں، تو بہانہ، ہیلا، کتنے سارے لوگ۔ تو یہاں تھوڑی سی چیز بچانے کے خاطر جب انہوں نے غریبوں کو محروم کرنے کی کوشش کی، حق تلفی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے پورا لے لیا، کچھ بچا ہی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ اب پھر A to Z کرو، وہ کب ہوگا، کب اس لائق ہوں گے، اتنی برکت ہوں گی نہیں ہوں گی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اب نئے سرے سے پھر شروع کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نعمت جس کے پاس جیسی جو بھی ہو، ہمیشہ یاد رکھیے اس کو بقا نہیں ہے۔ آپ کا کاروبار آج بہت اچھا ہے، آپ کی دکان بہت چل رہی ہے، جاب بہت اچھا ہے، آپ کا بہت اچھا کما رہے ہیں، آمدنی آپ کی بہت اچھی ہے، ہمیشہ رہیں گی؟ یہ مہینے اگلے مہینے رہیں گی، یہ سال ہے تو اگلے سال بھی ایسے ہی رہے گا؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، نعمتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، جس بھی شکل میں اللہ نے دی ہوئی ہے، اس سے جب تک ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کب ہاتھ دھونا پڑے گا، کب اللہ حالات بدل دے، تبدیل ہو جائے،
کب جو ہے وہ انسان کی خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو جائے پتہ نہیں. آج صحت ہے کل رہیں گی نہیں رہیں گی معلوم نہیں. آج وقت ہے کل وقت رہے گا نہیں معلوم. تو نعمتیں کوئی بھی ہوں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کو فنا ہے, زوال ہے, وہ ختم ہونا ہے, اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہوگا. وہ ختم ہونے والی چیز ہے, باقی رہنے والی چیز نہیں. لہذا انسان کو وہ باقی کیسے رہے گا, اس کے جو اسباب بتائے گئے ان اسباب کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں اس کو صرف کرے اور اسی کے مطابق استعمال کرے. یہی نعمتوں کی بقا کا ذریعہ ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جانب سے آنے والی پریشانی یہ انسان کے اصلاح کا سبب بن جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں مبتلا کرے تو اس آزمائش میں اپنے لیے اصلاح کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. یہاں کیا تھا, یہاں وہ باغ جل گیا نا, ہم اور آپ ہوتے تو کیا وہاں پھر تلاش کرنا شروع کرتے, کیا کس کا ہمارے بازو میں کھیت ہے اس نے لگایا ہوں گا آگ, اس نے لگایا ہوں گا, فلاں نے لگایا ہوں گا, اس سے ہماری نہیں بن رہی تھی, ہمارے باپ کی نہیں بن رہی تھی, یا کچھ بھی آدمی سوچنا شروع کر دے گا. تو اس کو فوراً ہم دوسروں کی طرف اس کا الزام دوسروں کے اوپر عائد کرتے ہیں اور اس میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں. یہاں ان کو احساس ہوا کہ اگر فلاں کی وجہ سے بھی لگی تو فلاں میں اختیار نہیں ہے, اختیار اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. اللہ نہ چاہتا تو فلاں کی ہمت نہیں ہوتی ہمارے باغ میں قدم رکھنے کی. اگر اس نے قدم رکھا ہے, اگر ہمارا باغ جلا ہے, سبب کوئی بھی ہو, اللہ نہ چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا. تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. تو کبھی بھی یاد رکھیے کہ جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہم کو فوراً سوچنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے, کہاں خطا ہوئی ہے, ہم کہاں لغزش کھا رہے ہیں, اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تب آدمی کے لیے راستے کھلتے ہیں, اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ اب ہم کو آگے کرنا کیا چاہیے. تو اللہ کے جانب سے آنے والی مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں یہ انسان کو سدھارنے کے لیے آتی ہیں. انسان سنور جائے, سدھر جائے, مزید جو ہے رب سے جڑ جائے, اس کا تعلق مضبوط ہو جائے. یہ ایک مقصد ہے رب کا. اسی طرح سے ہر انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کبھی مصیبت آئے, پریشانیاں آئیں, تو اس کے بعد والی جو حالت ہے انسان کی زندگی, اس کو اس سے بھی بہتر حالت میں بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے باپ کیا کر رہے تھے, 1/3 دے رہے تھے, ہم بھی کوشش کریں گے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ انسان کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم کو کس کی وجہ سے مل رہی تھی روزی, فلاں 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 کی وجہ سے, ان محتاجوں کی وجہ سے, ان غریبوں کی وجہ سے. تو ہماری روزی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے دینے میں اضافہ ہو جائے. تو یہ ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے. بہت ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے, اور کئی ساری اور باتیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.